کہ ہم بھی تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ساتھ دیوی کی، دیوتاؤں کی، بتوں کو بھی پوجا کرتے ہیں، تو آپ ایسے کریں ہماری صلح ہو سکتی ہے، ہم آپ کو مالا مال بھی کر دیں، آپ کے پاس اتنا مال ہوگا کہ پورے علاقے میں وہ مال کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے ایک خوبصورت عورت کا بھی انتخاب کریں گے، آپ اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم آپ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے تجویز دی کہ چلو ایسا کر لو کہ 1 سال ہم آپ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور 1 سال جو ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو بت کہا جو غلط ہے، کہ آپ کے اللہ کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو، آپ ایک مرتبہ ہمارے بتوں کو ہاتھ تو لگا لو اور کہو کہ یہ بھی چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت بھیجی کہ اب وہ بات نہیں ہے، اب کسی صورت اسلام اور کفر ایک نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے جو قاعدے ہیں، یعنی توحید ہے، سب سے بڑی بات ہے، اس کا اور مشرکین کا یعنی بتوں کی پوجا کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ توحید توحید ہی رہے گی، شرک شرک ہی رہے گی، اور کسی صورت کافروں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کہ آج یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ مجدد العصر امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے خطاب کے جوبن پر ہوتے تھے تو یہ جملہ پڑھتے تھے، آیت قل یا ایھا الکافرون، یعنی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کوئی نرمی کا لفظ نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر۔ اب اس میں کہا جائے کہ یہ نرمی ہے، وہ نرمی ہے، اس طرح نرمی ہے، کوئی نرمی نہیں۔ کہہ دیجیے اے کافروں، اب دیکھیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے، ان منکران اسلام سے کہیں، اسلام کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو قل، امر ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہہ دو، کوئی نرمی نہیں ہے۔ اسلام ہے، دین اسلام ہے، ان کا دین ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، جن کو تم پوجتے ہو میں کبھی نہیں پوجتا، تم جن کو پوجو گے میں ان کو کبھی نہیں پوجوں گا، نہ اس سے پہلے کبھی میں نے بتوں کو پوجا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک سفر پر جا رہے ہیں، وہ بت پرستوں کے علاقہ سے راستہ گزرتا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب تک ان کے بتوں کو کوئی چڑھاوا نہ چڑھاتا، کوئی نذرانہ نہ دیتا، اس سے ان کو آگے گزرنے نہیں دیتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ہم تو کوئی چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے، کوئی نذرانہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔
انہوں نے کہا راستہ یہی ہے، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، پیچھے تو نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا ہماری بات ماننی پڑے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا ہم یہ بات نہیں مان سکتے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے مرحومین بزرگوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم تو ان سے ساری فریادیں جو ہے کرتے ہیں، وہ ہماری تمام حاجات کو پورا کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اب انہوں نے سوچا، یا جنہیں آپ مجاور کہتے ہیں سجادہ نشین، انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ آواز ان تک پہنچ گئی، تو یہ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کہا، ایک تجویز دی کہ یار ہم محاذ آرائی نہیں کرنا چاہتے، آپ مسافر لوگ ہیں، ایسا کرو تم نہیں چڑھاتے نا، یہ ایک مکھی مارو، مکھی جو ہے نا اس کا چڑھاوا چڑھا، اور جب بڑا سخت امتحان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے کہا مکھی بھی مار کر ان پر چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے تاکہ جواز نہ دیں۔ اتنی احتیاط کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اور چڑھاوا کسی صورت نہیں چڑھایا۔ آپ دیکھ لیجیے، میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا، ایک مرتبہ میں ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیر لدھے شاہ ایک مسجد تھی، خونی برج چوک کے ساتھ ٹی بی روڈ پر، میں نے وہاں عید پڑھائی، عید الفطر، اور حضرت شاہ صاحب نے حضرت مولانا علامہ محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں عید پڑھائی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے ایک رکشے پر ان کے گھر آئے، تو راستے میں بطل ہوریجن امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکز پر دعائے مغفرت کی، تو حضرت شاہ صاحب کی جو قبر مبارک تھی، بڑے حضرت شاہ صاحب، اس کے سر کے ساتھ ایک مٹی کی دوری سے نما برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اور اس میں پانی وانی پرندے پیتے ہوئے، تو انہوں نے میرے سامنے وہ اٹھایا اور ساتھ ہی پکی سڑک ہے اس پر دے دیا۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے، پرندے پانی پیتے، پانی رکھا ہوا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، مشرک لوگ بڑے چالاک ہیں، پہلے پانی کا پیالہ رکھا ہے، پھر کوئی اور چیز رکھیں گے، کوئی اور چیز رکھیں گے، کام بڑھتا جائے گا، اس لیے نہ یہ ہوگا نہ کام بڑھے گا۔ آج بھی ان کی قبریں کچی ہیں، سب کی چار دیواری ہے، باہر بورڈ لگا ہوا، قبریں کچی ہیں۔ تو آج بھی یہی تھے نا حضرت شاہ صاحب، جن کو فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب بہت بڑے عالم اور نیک تھے، قلعہ کونا قاسم باغ میں جس جگہ آپ چاہیں، جتنی جگہ چاہیں لے لیں، اور ان کی آخری آرام گاہ دربار مرکز وہیں بنا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا کسی نام بری کی ضرورت نہیں ہے، کسی نشو و نما کی ضرورت نہیں ہے، میری قبر عام قبرستان ہے، یہ عام قبرستان ہے جہاں ان کی قبر ہے۔ تو کتنی احتیاط کی جاتی ہے، حضرات صحابہ کرام نے کتنی احتیاط کی کہ مکھی مار کر بھی ان کی مشرکین کی درباروں پر نہیں چڑھائی۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون،
میں عبادت نہیں کروں گا نہ پہلے کبھی کی تھی غیر اللہ کی، بتوں کی۔ آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مشکل کشا و حاجت روا ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ بیٹا دینے والا ہے، وہ بیٹیاں دینے والا ہے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، وہ مالک ہے، وہ دستگیر ہے، وہ سب کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، وہ داتا ہے، ساری کائنات اس کی منگتا ہے، وہ سب کا داتا ہے، وہی دکھ دیتا ہے، وہی سکھ دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ چاہے دکھ دے چاہے سکھ دے، وہ مالک ہے۔ تو